سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ عبداللہ کراتگین اور کاشی کماری دونوں میاں بیوی ایک روز اپنی خوابگاہ میں اپنی تیاری کو آخری شکل دے رہے تھے، اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی نے کشمیر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لاہور کا راجہ جے پال ثانی جب قلعہ نندونا میں شکست کھا کر کشمیر کی طرف بھاگا تو کشمیر کے راجہ سنگرام نے اسے اپنے یہاں پناہ دی تھی۔ سلطان محمود غزنوی اس کے پیچھے پیچھے کشمیر کی طرف گیا تھا، لیکن حالات ایسے ہوئے تھے کہ سلطان محمود کو اپنی یہ مہم ادھوری چھوڑ کر واپس غزنی جانا پڑا۔ اب اس نے پھر اپنی تیاریاں مکمل کیں اور کشمیر کے راجہ سنگرام کو اس نے اپنا ہدف بنانے کا عزم کیا، اس لیے کہ اس نے اس کے دشمن کو پناہ دی تھی۔ دراصل سلطان محمود غزنوی پنجاب کے علاقے اور اس کے راجہ کو بڑی اہمیت دے رہا تھا۔ پنجاب کا علاقہ ایسا تھا جہاں اگر کوئی بغاوت اٹھتی تھی تو اس سے سلطان محمود غزنوی کا علاقہ بھی متاثر ہوتا تھا، اور پھر آئے دن ہندوستان کا کوئی نہ کوئی راجہ پنجاب کے راجہ کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف اکساتا رہتا تھا، اور ان علاقوں میں بغاوت اور سرکشی برپا ہو جاتی تھی، جس کے نتیجہ میں سلطان محمود غزنوی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ اگر پنجاب کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے رہیں تو پھر اس کی سرحدیں محفوظ رہیں گی، اور اگر ہندوستان کا کوئی دوسرا راجہ اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو پھر وہ پنجاب کی سرزمینوں سے گزر کر ہندوستان کے ہر راجہ سے بآسانی نمٹ سکتا ہے، اور اس صورت میں اٹھنے والے خطرات کو دبا اور سنبھال سکتا ہے۔ انہی عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان محمود غزنوی نے اب کشمیر پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ کشمیر کے راجہ نے جے پال ثانی کو اپنے یہاں پناہ دی تھی، اور سلطان محمود غزنوی کشمیر کے راجہ سنگرام کو اس کی سزا دینے کے در پہ تھا۔ اور اسی سلسلہ میں عبداللہ کراتگین اور کاشی کماری دونوں میاں بیوی اپنی تیاری میں مصروف تھے، اس لیے کہ اسی روز عشاء کی نماز کے بعد لشکر نے غزنی سے ہندوستان کی طرف کوچ کرنا تھا۔ بہرحال عبداللہ کراتگین اور کاشی کماری دونوں میاں بیوی اپنی خوابگاہ میں اپنا سامان سمیٹ رہے تھے کہ کمرے کے پاس سے عبداللہ کراتگین کے چھوٹے بھائی سنجر نے اسے آواز دی۔ عبداللہ کراتگین اپنی خوابگاہ سے نکلا، دروازے کے قریب ہی سنجر کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے عبداللہ کراتگین سوالیہ انداز میں کہنے لگا، کیوں، خیریت ہے، کیا بات ہے؟ اس پر سنجر عبداللہ کراتگین کے نزدیک ہوا اور کہنے لگا، لاہور سے ہماری بہن کاشی کے جاننے والے کچھ آئے ہیں اور وہ آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ کاشی بھی اس وقت کمرے میں سامان سمیٹنے میں مصروف تھی۔ سنجر کے یہ الفاظ اس نے بھی سن لیے تھے، لہٰذا وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور سنجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی کون آیا ہے؟ اس پر سنجر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، اب خود آئیں اور دیوان خانہ میں دیکھیں کون آیا ہے۔ اس موقع پر سوالیہ سے انداز میں حسین اور خوبصورت کاشی نے عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھا۔ عبداللہ کراتگین مسکرایا اور پھر وہ سنجر کے ساتھ دیوان خانہ کی طرف ہو لیا۔ کاشی ان دونوں کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ تینوں جب دیوان خانہ میں داخل ہوئے تب سرندی کو وہاں دیکھ کر کاشی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بھاگ کر آگے بڑھی، سرندی کو گلے لگا کر ملی، پھر اس نے چندوار کا حال پوچھا۔ اس وقت وہاں 5 مسلح جوان بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر گفتگو کا آغاز سرندی نے کیا اور کاشی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کاشی، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ سرندی کے ان الفاظ پر کاشی ہی نہیں، خود عبداللہ کراتگین، اس کا باپ، بھائی اور سنجر کی بیوی ارجان بھی چونکے تھے۔ اس کے بعد کاشی سرندی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سرندی، کیا بات ہے؟ کھل کر کہو، کیا معاملہ ہے؟ اس پر سرندی نے ساری گفتگو تفصیل کے ساتھ اس سے کہہ دی تھی، جو کوشل دیوی نے نارائن، چندوار اور اس کی موجودگی میں کی تھی۔ سرندی جب خاموش ہوئی تب ایک مسلح جوان حرکت میں آیا، اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے لباس کے اندر سے چھوٹی سی ایک تھیلی نکال لی اور وہ تھیلی اس نے کاشی کے قریب رکھ لی اور کہنے لگا، راجکماری، یہ جو تھیلی ہے آپ اسے پہچانتی ہوں گی۔ اسے ہم اس لیے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ تھیلی میں نے اپنے پاس اس لیے رکھی ہے کہ میرے خیال میں آپ اس تھیلی کو بھی پہچانتی ہوں گی اور اس تھیلی کے اندر جو ہے اس سے بھی آشنا ہوں گی۔ اس تھیلی کو دیکھ کر کاشی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی، کہنے لگی، یہ تو ہماری خاندانی تھیلی ہے، اسے میں پہچانتی ہوں۔ پھر اس نے تھیلی کا منہ کھولا۔ اس کے اندر جب اس نے دونوں انگوٹھیاں اپنی ہتھیلی پر الٹیں تب ایک لمبا سانس لیا، خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، ان میں سے ایک انگوٹھی میری اور دوسری میری چھوٹی بہن کوشل کی ہے، یہ ہمارے باپ نے ہمیں بنا کر دی تھی۔ اس پر وہی مسلح جوان کہنے لگا، آپ کی بہن نے ہی ہمیں آپ کو لانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس وقت ہمارا سالار، نام جس کا نارائن ہے، وہ لاہور میں اس لشکر کا کماندار ہے جو شہر کے اندرونی حالات درست کرنے پر مامور ہے۔ اسی نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ آپ اور کوشل دونوں کو اپنی بہن سمجھتا ہے۔ ہم نے شک و شبہ کا اظہار کیا تھا کہ اگر راجکماری کاشی نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا
تو ہمارے پاس ثابت کرنے کے لیے کیا ثبوت ہوگا کہ راجکماری کوشل نے ہمیں بھیجا ہے؟ پھر یہ دونوں انگوٹھیاں راجکماری کوشل نے ہمیں دی تھیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جے پال ثانی نندونا میں شکست اٹھانے کے بعد کشمیر کی طرف بھاگ گیا ہے، لہٰذا لاہور کے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی بہن آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس کی بڑی خواہش ہے کہ آپ چند دن اس کے پاس رہیں، اس کے بعد خیر و عافیت کے ساتھ آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ ان دنوں کوشل ویسے بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ جے پال ثانی اس کی شادی بٹھنڈا کے راجا کے بیٹے گووند راج سے کرنا چاہتا ہے اور کوشل ایسا نہیں چاہتی۔ ابھی تو جے پال کشمیر کی طرف بھاگا ہوا ہے اور کوشل مطمئن ہے، تاہم یہ طے پایا ہے کہ اگر جے پال نے کسی بھی وقت زبردستی یہ شادی بٹھنڈا کے راجکمار گووند راج سے کرنا چاہی، تب کوشل نارائن کے ایک تہخانہ میں روپوش ہو جائے گی، اور یہ سارا معاملہ نارائن کے ساتھ مل کر طے کیا جا چکا ہے اور اسے آخری شکل بھی دی جا چکی ہے۔ بہرحال آپ کے خاندان کے حالات درست نہیں ہیں۔ آپ کی بہن بڑی بے چینی سے آپ کو یاد کرتی ہے۔ ہم آپ پر زور نہیں دیتے کہ آپ ضرور ہمارے ساتھ چلیں، بس ہماری تو ایک التماس ہے، یا یوں جانیں ہم نے تو راجکماری کوشل دیوی کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو جاتی ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور اس میں کوشل دیوی کا بھی اطمینان ہوگا، اور اگر آپ جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تو پھر ہم یہاں زیادہ دن قیام نہیں کریں گے، بلکہ آج ہی لاہور کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مسلح جوان جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک کاشی گہری سوچوں میں ڈوبی رہی، پھر ان پانچوں مسلح جوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جو کچھ میں کہنے لگی ہوں وہ غور سے سننا۔ اب میں لاہور نہیں غزنی کی رہنے والی ہوں، اب میں جے پال نہیں کراتگین کی بیٹی ہوں، اب میں انند پال کی بہن کم اور سنجر کی بہن زیادہ ہوں۔ اب میرے اہل خانہ کا حق مجھ پر کم بنتا ہے، اس لیے کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق میرے شوہر عبداللہ کراتگین کا ہے، جسے میں نے اپنی خوشی سے اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہے۔ اس وقت میرے باپ کراتگین، میرے شوہر عبداللہ کراتگین دونوں یہاں موجود ہیں، لہٰذا میرے جانے یا نہ جانے کا فیصلہ میں نے نہیں بلکہ میرے ان دو محترم رشتوں نے کرنا ہے۔ اگر یہ پسند کریں گے کہ میں جاؤں اور اپنی بہن سے ملوں تو میں جاؤں گی، اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تب میں نہیں جاؤں گی۔ کاشی کماری کے ان الفاظ پر کراتگین اور عبداللہ کراتگین دونوں باپ بیٹا مسکرا رہے تھے۔ یہی حالت سنجر اور اس کی بیوی ارجان کی بھی تھی۔ اس موقع پر عبداللہ اور اس کے باپ کراتگین نے زمانی انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کراتگین بولا اور کاشی کماری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کاشی میری عزیز بیٹی، تجھے جانے کی اجازت ہے۔ یہ اجازت میری ہی نہیں عبداللہ کی طرف سے بھی ہے۔ اگر تم کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو تو پھر تمہارا شوہر عبداللہ اس وقت تمہارے پاس کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو۔ سوالیہ سے انداز میں جب کاشی نے اپنے قریب ہی کھڑے عبداللہ کی طرف دیکھا تب عبداللہ کراتگین نے مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی، ساتھ ہی ان مسلح جوانوں کو کہنے لگا، تم لوگ بڑے اچھے وقت پر آئے ہو۔ لشکر آج رات کے پہلے حصے میں یہاں سے کوچ کرے گا، اس لیے کہ ہمارا سلطان کشمیر پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ میں اور میری بیوی کاشی دونوں تمہارے ساتھ درہ جہلم تک تو جائیں گے، کیونکہ لشکر جہلم سے اپنا رخ بدلے گا اور کشمیر کا رخ کرے گا۔ وہاں سے تم میری بیوی کاشی کو لے کر لاہور کا رخ کر جانا، میں کشمیر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ بس کوشش یہ کرنا کہ کاشی چند دن اپنی بہن کوشل کے پاس قیام کرنے کے بعد واپس آ جائے۔ اگر اس وقت تک کشمیر کی مہم ختم ہو چکی ہوگی تب ہم کشمیر سے نکل کر جہلم کے میدانی علاقوں کی طرف آ چکے ہوں گے۔ تم ہمیں وہیں آن ملنا، وہیں سے تم واپس چلے جانا۔ کاشی میرے ساتھ واپس آ جائے گی، اور اگر ہماری کشمیر کی مہم طول پکڑتی ہے تو پھر درہ جہلم تک آنے کے بعد اپنا رخ بدلنا، دائیں ہاتھ جانا اور ادھر کشمیر کی طرف آنا، وہاں کاشی کو میرے پاس چھوڑ کر واپس چلے جانا۔ ان مسلح جوانوں کے علاوہ چندوار اور سورندی نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ شام تک چندوار، سورندی اور ان 5 مسلح جوانوں نے وہاں آرام کیا، اور اسی روز عشاء کی نماز کے بعد جس وقت سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ غزنی سے کوچ کیا، وہ 5 مسلح جوان چندوار اور سورندی بھی عبداللہ کراتگین اور کاشی کماری کے ساتھ غزنی سے درہ جہلم کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ درہ جہلم تک اکٹھے سفر کیا گیا۔ اس کے بعد 5 مسلح جوان چندوار اور سورندی راجکماری کاشی کو لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو گئے تھے، جبکہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ درہ جہلم کے کنارے کنارے کشمیر کے راجہ سنگرام پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ چندوار، سورندی اور ان کے 5 مسلح ساتھی کاشی کماری کو لے کر رات کے وقت لاہور شہر میں داخل ہوئے۔ کاشی نے اس وقت مردانہ جنگی لباس پہن رکھا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے چندوار اور سورندی کے ساتھ 5 نہیں 6 مسلح جوان ہوں۔ آخر وہ انہیں لے کر رنگ محل کے قصر میں داخل ہوئے اور اس کمرے کی طرف لے گئے جو کمرہ کوشل دیوی کی خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ کوشل اس وقت جاگ رہی تھی۔ اس نے جب مشعلوں کی جلتی روشنی میں اپنی خوابگاہ کے دروازے پر اپنی بڑی بہن کاشی کو دیکھا تو اس کی خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔
بھاگ کر آگے بڑھی۔ کاشی کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، کئی بار اس کی پیشانی، گال اور منہ چوما، پھر لپٹائے ہی لپٹائے اپنی مسحری تک لے گئی۔ کاشی کو وہاں بٹھایا، پھر ان مسلح جوانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم قصر کے اندر ہی چوکنے اور مستعد رہنا۔ چندوار، تم اور سورندی بھی یہیں ساتھ والے کمرے میں قیام کرنا۔ میں کوشش کروں گی کہ میری بہن کاشی قصر سے باہر ہی نہ نکلے اور چند دن قصر کے اندر ہی میرے ساتھ رہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان اور چندوار وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ سورندی بھی جب جانے لگی تب اسے مخاطب کرتے ہوئے کوشل کہنے لگی، سورندی کسی اور کو مت بھیجنا، میرا اور کاشی کا کھانا تم اور چندوار لے آنا۔ جب تک کاشی میرے پاس قیام کرتی ہے، چندوار اور تمہارے علاوہ کوئی بھی میری خوابگاہ کی طرف نہیں آئے گا۔ سورندی اور اس کے ساتھ چندوار نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا۔ دونوں وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ کوشل نے پہلے اپنی خوابگاہ کو اندر سے زنجیر لگائی، اس کے بعد کاشی کو لے کر اپنی مسحری پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس موقع پر کاشی اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، کوشل، تم تو میری طرف یوں دیکھ رہی ہو جیسے اس سے پہلے میری تمہاری شناسائی نہیں ہے اور پہلی بار میری طرف دیکھ رہی ہو۔ کوشل اداس اور افسردہ ہو گئی تھی، کہنے لگی، میری بہن تیرا کہنا درست ہے، تیرے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی اور تنہا ہو گئی تھی، اتنے بڑے قصر میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ اب تو آئی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کی ساری رونقیں لوٹ آئی ہیں۔ اب یہ بتا، کیا تو غزنی میں اپنے گھر کے اندر خوش ہے؟ کاشی مسکرائی، غور سے کوشل کی آنکھوں میں جھانکا، پھر کہنے لگی، کوشل، برا مت ماننا، اتنی خوش میں اس قصر میں نہ تھی جتنی خوش میں اپنے شوہر کے ساتھ غزنی شہر میں ہوں۔ کوشل، میں تم سے معذرت کرتی ہوں۔ جس وقت میں تمہارے ساتھ عبداللہ کراتگین کا نندی وردن کے ساتھ انفرادی مقابلہ دیکھ رہی تھی، میں اچانک تمہارے پاس سے کھسک کر ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کی طرف چلی گئی تھی۔ وہاں میں نے قاضی شیراز کے پاس قیام کیا، انہیں کہ ہاں میں نے اسلام قبول کیا اور انہیں کی وجہ سے میں عبداللہ کراتگین کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ کوشل، میں دراصل عبداللہ کو اس وقت سے چاہنے اور پسند کرنے لگی تھی جس وقت اس نے پہلی مرتبہ انفرادی مقابلے میں کبیراج کو زیر کیا تھا، اور جب اس نے اس کے بعد راج کنور کو بھی چت کر دیا تب اس سے میری محبت اپنے عروج پر آ گئی۔ اسی بنا پر نندی وردن کے ساتھ مقابلہ کے دوران میں اپنے پڑاؤ سے کھسک کر مسلمانوں کے لشکر میں چلی گئی۔ کوشل، یوں جانو میں خوش ہوں، خوش قسمت، اچھے بخت والی ہوں کہ جس نوجوان کو میں نے پسند کیا اس سے ہی اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا۔ کوشل، یہ دو بھائی ہیں، عبداللہ اور سنجر۔ عبداللہ کا کاٹ کا تم جانتی ہو خوب ہے، سنجر اس سے ذرا کمتر ہے۔ ان کا باپ زندہ ہے، نام اس کا کراتگین ہے۔ دونوں کی ایک ہی بہن ہے، اس کا نام خسار ہے اور وہ بھی شادی شدہ ہے، بہت اچھی ہے، میرے ساتھ یوں پیش آتی ہے جیسے اس کی سگی بہن ہوں۔ اس کے علاوہ سنجر کی بیوی کا نام ارجان ہے، اس کا سلوک بھی میرے ساتھ بہنوں جیسا ہے۔ بس تو یوں جانو، میں غزنی شہر میں اپنے گھر میں اتنی خوش ہوں کہ اس خوشی کو میں تمہارے ساتھ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ کاشی جب خاموش ہوئی تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کوشل کہنے لگی، کاشی، میں تمہاری انتہا درجہ کی شکر گزار ہوں کہ تم نے میری خواہش کا احترام کیا اور غزنی سے یہاں مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئیں۔ دیکھ میری عزیز بہن، اب تو چند دن میرے پاس یہیں رہے، دن کے وقت قصر سے باہر نہیں نکلنا، بس دونوں بہنیں کہیں نہیں جائیں گی، رات کے وقت ادھر ادھر گھوم پھر لیا کریں گی، اور جب یہ خبریں آئیں گی کہ جے پال جو کشمیر کی طرف بھاگ گیا ہے اور وہ کشمیر سے نکل کر پھر لاہور کا رخ کرنے والا ہے، تو پھر تو میری بہن یہاں سے نکل کر غزنی کی طرف روانہ ہو جانا۔ جو مسلح جوان تمہیں لے کر آئے ہیں وہی تمہیں اپنے ساتھ غزنی کی طرف لے جائیں گے۔ میں خوش ہوں کہ تم نے عبداللہ کراتگین کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا ہے۔ اب بٹھنڈا کا راجہ اپنے راجکمار گووند راج کے لیے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس نے جے پال کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ کاشی کماری اسلام قبول کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی کے سالار عبداللہ کراتگین کی بیوی بن چکی ہے، لہٰذا بٹھنڈا اور لاہور کی راجدھانیوں میں اتفاق اور تعاون پیدا کرنے کے لیے دونوں راجدھانیوں کا آپس میں ایک رشتہ اور تعلق میں پیوست ہو جانا چاہیے۔ اس بنا پر بٹھنڈا کے راجہ پریم دیو نے یہ پیغام بھجوایا کہ اس کے بیٹے گووند راج کے لیے کوشل کا رشتہ دیا جائے۔ اس کے لیے جے پال نے حامی بھی بھر لی ہے۔ میں نے وقتی طور پر اس معاملہ کو ٹالا تھا اور جے پال سے میں نے کہا تھا کہ نندونا کے قلعے کے جس مہم پر وہ روانہ ہو رہا ہے اس مہم کے بعد دیکھا جائے گا۔ اب جب کہ جے پال کو شکست ہوئی ہے اور وہ کشمیر کی طرف بھاگا ہے تو میرے خیال میں چند روز تو وہ وہیں رہے گا۔ جتنے دن وہ وہاں رہتا ہے تو میرے پاس قیام کرنا، اس کے آنے پر تو میں کسی رد عمل کا اظہار نہیں کروں گی، لیکن لاہور پہنچ کر اگر اس نے میری شادی کی بات سرگرمی سے آگے بڑھائی اور مجھے بٹھنڈا کے راجہ پریم دیو کے بیٹے گووند راج سے بیاہنا چاہا تو پھر میں یہ بیاہ پسند نہیں کروں گی۔ اس سلسلے میں اپنے سالار نارائن کو میں نے اپنے ساتھ ملا رکھا ہے، وہ ہم دونوں کو اپنی بہن خیال کرتا ہے، اور اس نے مجھے یہ تسلی اور ضمانت دی ہے کہ جب مجھے زبردستی گووند راج سے بیاہنے کی کوشش کی جائے گی تو نارائن مجھے اپنی حویلی کے تہخانہ میں منتقل کر دے گا۔
جب حالات میرے حق میں درست ہوں گے تو پھر میں پہلے کی طرح معمول کے مطابق اپنی زندگی کے دن گزارنے لگوں گی۔ کوشل جب خاموش ہوئی تب کچھ دیر سوچ بچار کرنے کے بعد کاشی اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، کوشل میری عزیز بہن، اگر یہاں حالات تیرے لیے ابتر ہو گئے تو جو مسلح جوان مجھے غزنی سے یہاں لے کر آئے ہیں تو انہی مسلح جوانوں کے ساتھ لاہور سے غزنی پہنچ جانا، وہاں میرے پاس رہنا، پھر دیکھنا کہ ہماری حویلی میں کیسا سکون اور طمانینت ہے۔ اس طرح میں وہاں کسی اچھی جگہ تیری شادی کا اہتمام کر دوں گی اور اس طرح ہم دونوں بہنیں اکٹھی ایک ہی شہر میں رہ سکیں گی۔ اس پر کوشل کہنے لگی، نہیں کاشی، میں چاہتی ہوں تم غزنی کی بجائے یہاں میرے پاس آ کر رہو۔ میری بہن، جو حالات اس وقت ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آج نہیں تو کل مسلمانوں کا سلطان محمود لاہور پر قبضہ کر لے گا، اس لیے کہ ہمارے باپ کی راجدھانی کی حدود سلطان محمود غزنوی کی سلطنت سے ملتی ہیں۔ ہندوستان کے سارے ہی راجا اور اکثر و بیشتر ہمارے باپ کو، اس کے بعد ہمارے بھائی کو سلطان محمود کے خلاف اکساتے رہے ہیں، اور ہمارا باپ اور ہمارا بھائی دونوں ہی ان کی اکساہٹ میں آتے ہوئے سلطان محمود کے خلاف سرکشی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ پھر ہماری بدبختی کے جتنے بار بھی ہمارے عساکر سلطان محمود سے ٹکرائے، ہمیں ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر لاہور کی راجدھانی کے حالات ایسے ہی رہے تو پھر اپنی سلطنت کو محفوظ رکھنے کے لیے سلطان محمود غزنوی کم از کم ہماری راجدھانی کے سارے علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ اس طرح سلطان محمود غزنوی کو دو فائدے ہوں گے، پہلا یہ کہ اس کی اپنی آبائی سلطنت محفوظ ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ اس کی سلطنت میں وسعت ہو جائے گی، اور اگر ہندوستان کا کوئی بھی راجا اس کے خلاف قسمت آزمائی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ غزنی سے نکل کر لاہور پہنچے گا، یہاں اپنے لشکریوں کو استوار کرے گا اور اپنے خلاف اٹھنے والے ہر باغی راجا کا قصہ پاک کر کے رکھ دے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے کوشل کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کوشل کی خوابگاہ کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کوشل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، راجکماری دروازہ کھولو، میں سورندی ہوں۔ اس پر کوشل نے جب دروازہ کھولا تو دروازے پر سورندی اور چندوار دونوں کھانے کی تشت لیے کھڑے تھے۔ دونوں کھانے کی تشت لے کر کمرے میں داخل ہوئے اور مسحری کے سامنے جو آبنوس کی لکڑی کی میز تھی اس پر انہوں نے کھانے کے برتن رکھ دیے اور خود باہر نکل گئے۔ کوشل نے اپنی خوابگاہ کے دروازے کو اندر سے زنجیر لگائی، پھر دونوں بہنیں اکٹھی بیٹھ کر کھانا کھانے لگیں۔ سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ کشمیر میں داخل ہوا۔ اس وقت کشمیر کا حکمران سنگھ رام لوہ کوٹ کے قلعہ میں محصور تھا، چنانچہ سلطان محمود نے آگے بڑھ کر لوہ کوٹ کا محاصرہ کر لیا۔ اسی دوران لاہور کے راجا جے پال ثانی نے سلطان محمود سے رابطہ کیا، اس لیے کہ وہ بھی کشمیر میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے درخواست بھیجی کہ میری نا تجربہ کاری اور میری نا عمری پر نظر فرما کر میری گستاخی معاف فرمائی جائے، کہ آئندہ اپنے باپ کے زمانے کا مقرر کردہ خراج بلا ہیلا روانہ کرتا رہوں گا اور اطاعت و فرما برداری کی شرائط بجا لانے میں ہرگز کوتاہی عمل میں نہیں لاؤں گا۔ سلطان نے جس طرح اس کے باپ اور دادا کو بار بار معاف کیا تھا، اسی طرح جے پال کی خطاؤں کو بھی معاف کر کے پنجاب کی سندھ حکومت اس کے پاس بھیج دی جائے۔ چنانچہ سلطان نے بڑی شدت سے قلعہ لوہ کوٹ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ چند روز ہی جاری رہا اور قریب تھا کہ یہ قلعہ فتح ہو جائے کہ اسی اثناء میں سلطان محمود کو خبر پہنچی کہ حاکم خوارزم، جو سلطان کی بہن کا شوہر تھا، اسے خوارزم کے باغیوں نے موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد سلطان نے لوہ کوٹ کا محاصرہ ترک کر دیا۔ کشمیر سے وہ غزنی پہنچا اور غزنی سے اپنے لشکر کو لے کر اس نے بلخ اور پھر وہاں سے خوارزم کا رخ کیا تھا۔ جہاں تک خوارزم کا تعلق ہے تو خوارزم نے علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کی پیش رفت میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ اس مردم خیز خطہ سے وقتاً فوقتاً بڑے بڑے جلیل القدر علماء اٹھے۔ اس ریاست کے دو دارالخلافہ تھے، ایک دریائے امور کے مشرقی کنارے پر ترکستان کی حدود میں اور دوسرا مغربی کنارے پر۔ اول الذکر کا نام کاش اور آخر الذکر کا نام جرجانیہ یا ارگنج تھا۔ 4 صدی ہجری میں کاش کا شہر دریا کی طغیانی کی نظر ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد دریا کے کنارے پر کافی فاصلہ پر اسی نام کا ایک اور شہر بسایا گیا۔ اس طرح قدیم شہر کے باغات کے عین وسط میں سے پانی کی نہر گزرتی تھی۔ قدیم شہر بھی اسی سہولت سے بحر وردہ تھا اور تقریباً تمام گلی کوچوں سے چھوٹی چھوٹی نہریں گزرتی تھیں۔ بمشکل 1 صدی گزری ہوگی کہ نیا شہر بھی دریا کی لپیٹ میں آ گیا اور اکثر باشندگان شہر گھر بار چھوڑ کر دریائے آمو کے مغربی کنارے پر آباد ایک شہر میں منتقل ہوئے۔ اس کے بعد جب قتیبہ بن مسلم نے 93 ہجری یعنی 714 عیسوی میں کاش کو فتح کر کے اسے اسلامی مقبوضات میں شامل کیا تو کچھ عرصہ کے بعد اس کی سابق رونق پھر عود کر آئی اور اس کا نام المسوریہ پڑ گیا۔ لیکن یہ صورت بہت عرصہ تک قائم نہ رہ سکی، چونکہ دریا نے پھر اپنی گزرگاہ بدل دی اور لوگوں کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ دراصل یہ دریائے آمو تھا جو بار بار اپنا رخ بدلتا تھا اور بار بار شہر کو تباہ و برباد کرتا تھا۔
چونکہ ترکستان کے تجارتی قافلوں کی تمام تر آمد و رفت اسی راستہ سے ہوتی تھی، اس لیے یہاں تجارتی مال کی بہت بڑی منڈی قائم ہو گئی تھی۔ بعد میں جب سرکاری دفاتر بھی یہیں منتقل ہو گئے تو جرجانیہ کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ آخر کچھ عرصہ بعد جرجانیہ کا لفظ زبانوں سے اتر گیا اور خود ریاست کا نام دارالسلطنت میں منتقل ہو گیا۔ منگولوں کے حملوں سے پہلے یاقوت حمودی خوارزم میں موجود تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے اتنا عظیم، خوبصورت اور دولت مند شہر اور کہیں نہیں دیکھا۔ جب منگولوں کے حملوں کے کچھ عرصہ بعد مشہور عالم سیاح ابن بطوطہ یہاں سے گزرا تو خوارزم اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو پھر سے حاصل کر چکا تھا اور منگولوں کی تباہی و بربادی کے آثار تقریباً مٹ چکے تھے، لیکن نامہربان زمانے کے ترکش میں حوادث و مصائب کے کچھ اور تیر ابھی باقی تھے جنہیں اس سخت جان شہر کے سینہ میں پیوست ہونا تھا۔ چنانچہ تیمور لنگ نے 8ویں صدی ہجری کی آخری دہائی میں خوارزم پر حملہ کر دیا اور اہل شہر محصور ہو گئے۔ یہ محاصرہ 3 ماہ تک جاری رہا۔ جب لوگ عاجز آ گئے اور شہر فتح ہو گیا تو تیمور نے اپنے مرث اعلیٰ چنگیز کی تقلید میں شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، لیکن چونکہ عسکری لحاظ سے خوارزم کی جائے وقوع خاص اہمیت کی حامل تھی اور تیمور اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کچھ عرصہ کے بعد عصر نو تعمیر شہر کا حکم دیا۔ لوگ جو تیمور کے حملہ سے پہلے گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ پھر آ گئے اور خوارزم پھر سے آباد ہو گیا۔ اس علاقے میں خوارزم کے بعد خیبہ دوسرا بڑا شہر تھا جو دریائے جیحوں کے جنوبی کنارے پر واقع تھا اور اسی دریا سے ایک نہر کاٹ کر زمینوں کو سیراب کیا گیا تھا۔ تیمور کے بعد جب ازبک خاندان کو عروج حاصل ہوا تو اس شہر کی اہمیت کہیں زیادہ ہو گئی۔ ہزار اسد کا شہر اس ریاست میں تیسرے نمبر پر تھا جو دریائے جیحوں کے شمالی کنارے پر واقع تھا۔ اس شہر کی آبادی بھی اسی دریا کے پانی سے سیراب ہوتی تھی۔ یعقوب حمودی جب اس شہر سے گزرا تو اس کی رونق پورے شباب پر تھی اور اس کی منڈی میں انواع و اقسام کا تجارتی سامان پایا جاتا تھا۔ خوارزم کے ان تینوں شہروں کے علاوہ ہزار اسب اور بحریہ کے درمیان 3 چھوٹے چھوٹے شہر اور بھی تھے، جن میں سے ایک کا نام جکن بند تھا جس کے ارد گرد پھلوں کے باغات تھے، دوسرے کا نام درکان تھا جس کے چاروں طرف صرف انگور کے باغات تھے، تیسرے کا نام سکور تھا جو عین دریا کے کنارے پر واقع تھا۔ چونکہ دریا جیحوں کے آس پاس کی سرزمین سطح آب کے متوازی واقع ہوئی تھی، اس لیے دریا کے دونوں کناروں سے نہریں کاٹ کر یہ زمینیں سیراب کی گئی تھیں، جن سے علاقے کی پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ مشرقی کنارے سے جو نہر نکالی گئی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ اس میں کشتیاں چلتی تھیں اور شمال میں دور دور تک اس سے آب رسانی کا کام لیا جاتا تھا۔ مغربی کنارے سے جو نہریں نکالی گئی تھیں ان کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ان سے ہزار اسب اور خیبہ کے درمیان کا سارا علاقہ سیراب ہوتا تھا، جس کی وجہ سے عوام بڑے خوشحال تھی۔ ریاست کی زرعی پیداوار اناج، دالوں اور پھلوں پر مشتمل تھی۔ کپاس بھی کافی مقدار میں پیدا ہوتی تھی۔ اس کے سرسبز مرغزاروں اور چراگاہوں میں بھیڑوں کے بڑے بڑے ریبڑ چرتے دیکھے جاتے تھے اور ترکستان اور خراسان کے تجارتی قافلے اس کی منڈیوں میں کھینچے چلے جاتے تھے۔ خوارزم کو اس لحاظ سے بڑی بڑی اہمیت حاصل تھی کہ اس نے مرکزی ایشیا میں تہذیب و تمدن کے نشو و نما میں نہایت شاندار کردار ادا کیا تھا۔ خوارزم شاہ اس ریاست کے حاکم کا لقب تھا۔ جب عربوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو اس وقت بھی یہاں کے حاکم کا نام خوارزم شاہ ہی کہلاتا تھا۔ بعد میں بھی یہ سلسلہ جلال الدین خوارزم شاہ کی وفات تک جاری رہا۔ مرکزی ایشیا میں یہ واحد ایسی مثال ہے جس میں عہد جاہلیت کا ایک فرمانروائی لقب اسلام کے بعد بھی کئی صدیوں تک استعمال ہوتا رہا۔ البرونی لکھتا ہے کہ کیقباد خسرو پہلا شہنشاہ تھا جس نے اس ریاست کے فرمانروا کو خوارزم شاہ کا لقب عطا کیا تھا، گویا اس نے سکندر اعظم کے حملہ سے 980 برس پہلے اس ریاست کو یہ نام دیا تھا۔ چونکہ البرونی کے سوا کہیں یہ روایت نہیں ملتی، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس میں صداقت کا عنصر کتنا ہے۔ اب اسی خوارزم کا رخ سلطان محمود غزنوی نے کیا تھا، تقریباً مٹ چکے تھے، لیکن نامہربان زمانے کے ترکش میں حوادث و مصائب کے کچھ اور تیر ابھی باقی تھے جنہیں اس سخت جان شہر کے سینہ میں پیوست ہونا تھا۔ چنانچہ تیمور لنگ نے 8ویں صدی ہجری کی آخری دہائی میں خوارزم پر حملہ کر دیا اور اہل شہر محصور ہو گئے۔ یہ محاصرہ 3 ماہ تک جاری رہا۔ جب لوگ عاجز آ گئے اور شہر فتح ہو گیا تو تیمور نے اپنے مرث اعلیٰ چنگیز کی تقلید میں شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، لیکن چونکہ عسکری لحاظ سے خوارزم کی جائے وقوع خاص اہمیت کی حامل تھی اور تیمور اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کچھ عرصہ کے بعد عصر نو تعمیر شہر کا حکم دیا۔ لوگ جو تیمور کے حملہ سے پہلے گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ پھر آ گئے اور خوارزم پھر سے آباد ہو گیا۔ اس علاقے میں خوارزم کے بعد خیبہ دوسرا بڑا شہر تھا جو دریائے جیحوں کے جنوبی کنارے پر واقع تھا اور اسی دریا سے ایک نہر کاٹ کر زمینوں کو سیراب کیا گیا تھا۔ تیمور کے بعد جب ازبک خاندان کو عروج حاصل ہوا تو اس شہر کی اہمیت کہیں زیادہ ہو گئی۔ ہزار اسد کا شہر اس ریاست میں تیسرے نمبر پر تھا جو دریائے جیحوں کے شمالی کنارے پر واقع تھا۔
اس شہر کی آبادی بھی اسی دریا کے پانی سے سیراب ہوتی تھی۔ یعقوب حمودی جب اس شہر سے گزرا تو اس کی رونق پورے شباب پر تھی اور اس کی منڈی میں انواع اقسام کا تجارتی سامان پایا جاتا تھا۔ خوارزم کے ان تینوں شہروں کے علاوہ ہزاراسپ اور بحریہ کے درمیان 3 چھوٹے چھوٹے شہر اور بھی تھے، جن میں سے ایک کا نام جکن بند تھا جس کے ارد گرد پھلوں کے باغات تھے، دوسرے کا نام درکان تھا جس کے چاروں طرف صرف انگور کے باغات تھے، تیسرے کا نام سکور تھا جو عین دریا کے کنارے پر واقع تھا۔ چونکہ دریا جوہوں کے آس پاس کی سرزمین سطح آب کے متوازی واقع ہوئی تھی، اس لیے دریا کے دونوں کناروں سے نہریں کاٹ کر یہ زمینیں سیراب کی گئی تھیں، جن سے علاقے کی پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ مشرقی کنارے سے جو نہر نکالی گئی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ اس میں کشتیاں چلتی تھیں اور شمال میں دور دور تک اس سے آب رسانی کا کام لیا جاتا تھا۔ مغربی کنارے سے جو نہریں نکالی گئی تھیں ان کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ان سے ہزاراسپ اور خیبہ کے درمیان کا سارا علاقہ سیراب ہوتا تھا، جس کی وجہ سے عوام بڑی خوشحال تھی۔ ریاست کی زرعی پیداوار اناج، دالوں اور پھلوں پر مشتمل تھی۔ کپاس بھی کافی مقدار میں پیدا ہوتی تھی۔ اس کے سرسبز مرغزاروں اور چراگاہوں میں بھیڑوں کے بڑے بڑے ریبڑ چرتے دیکھے جاتے تھے اور ترکستان اور خراسان کے تجارتی قافلے اس کی منڈیوں میں کھینچے چلے جاتے تھے۔ خوارزم کو اس لحاظ سے بڑی بڑی اہمیت حاصل تھی کہ اس نے مرکزی ایشیا میں تہذیب و تمدن کے نشو و نما میں نہایت شاندار کردار ادا کیا تھا۔ خوارزم شاہ اس ریاست کی حاکم کا لقب تھا۔ جب عربوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو اس وقت بھی یہاں کی حاکم کا نام خوارزم شاہ ہی کہلاتا تھا۔ بعد میں بھی یہ سلسلہ جلال الدین خوارزم شاہ کی وفات تک جاری رہا۔ مرکزی ایشیا میں یہ واحد ایسی مثال ہے جس میں عہد جاہلیت کا ایک فرمانروائی لقب اسلام کے بعد بھی کئی صدیوں تک استعمال ہوتا رہا۔ البرونی لکھتا ہے کہ کیقباد خسرو پہلا شہنشاہ تھا جس نے اس ریاست کے فرمانروا کو خوارزم شاہ کا لقب عطا کیا تھا، گویا اس نے سکندر اعظم کے حملہ سے 980 برس پہلے اس ریاست کو یہ نام دیا تھا۔ چونکہ البرونی کے سوا کہیں یہ روایت نہیں ملتی، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس میں صداقت کا عنصر کتنا ہے۔ اب اسی خوارزم کا رخ سلطان محمود غزنوی نے کیا تھا۔ عہد جاہلیت کا ایک فرمانروائی لقب اسلام کے بعد بھی کئی صدیوں تک استعمال ہوتا رہا۔ البرونی لکھتا ہے کہ کیقباد خسرو پہلا شہنشاہ تھا جس نے اس ریاست کے فرمانروا کو خوارزم شاہ کا لقب عطا کیا تھا، گویا اس نے سکندر اعظم کے حملہ سے 980 برس پہلے اس ریاست کو یہ نام دیا تھا۔ چونکہ البرونی کے سوا کہیں یہ روایت نہیں ملتی، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس میں صداقت کا عنصر کتنا ہے۔ اب اسی خوارزم کا رخ سلطان محمود غزنوی نے کیا تھا۔